تاریخ عروج اور زوال اور حسین روایت کا ایک دلکش منبع ہے۔ تاریخ کی کتاب کے ورق ورق پر ایک داستان رقم ہے، ایک ایک حرف میں ایک ایک تہذیب آباد ہے۔ تاریخ کے متعلق تاریخ دان بہت کچھ لکھ چکے ہیں۔ ہمارا موضوع تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کر کے اس کتاب کے متعلق بیان کرنا ہے، جو دنیا عالم کی پہلی مستند مذہبی کتاب کہلاتی ہے، جس نے صدیوں کا سفر طے کیا۔ مصری تہذیب انسانی رسم و رواج کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ اسی تہذیب نے ایک ایسی کتاب کی تخلیق کی جس نے کتاب کو بنیاد فراہم کی۔ یہ ان کی مذہبی کتاب تھی۔ تو چلیے اب اس کتاب کے متعلق مفصل معلومات آپ تک شیئر کرتے ہیں۔ ایسی کتاب جو بک آف ڈیڈ کے نام سے مشہور ہے، جس کو عربی میں کتاب الموت کہتے ہیں، یہ ایسی مذہبی کتاب ہے جس کو اس دور میں مردہ باڈی کے ساتھ دفن کیا جاتا تھا۔ ان مردوں کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے دعائیں اور مکمل کلمات پڑھے جاتے تھے۔ اس کتاب میں درج تھے، اور یہ رواج پاکستان کے پسماندہ علاقوں میں اب بھی ہے کہ یہاں لوگ اپنے پیاروں کو دفناتے ہوئے ان کی قبروں میں عہد نامہ، جو ایک مذہبی کتاب ہے، وہ رکھ دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب آخری سفر کی منزلیں آسان کر دے گی۔ عہد قدیم میں بھی مصری قوم کا بک آف جو ڈیڈ کتاب تھی کے متعلق یہی نظریہ تھا۔ جیسے وہ مرنے والے کے ساتھ اس کے زیر استعمال تمام اشیاء رکھتے، اس کے ساتھ بک آف ڈیڈ بھی رکھ دیتے، تاکہ یہ کتاب اس کو اس سفر میں رہنمائی کرے۔ یہ جادوئی منتروں کی ایک کتاب تھی جس کا بنیادی مقصد مرنے کے بعد انڈر ورلڈ دنیا اور مرنے کے بعد کی زندگی کے سفر میں مدد فراہم کرنا تھا۔ یہ کتاب پپائرس پر لکھی گئی، اور اس کا سائز کہیں 15x75 انچ ہے۔ اس کے عہد کی بات کریں تو یہ تقریباً 1550 سے 50 قبل مسیح تک بنتا ہے۔ اس کو ترجمہ کریں تو اس کا جو بک آف ڈیڈ ہے، اس کا مطلب بنتا ہے بک آف کمنگ فورتھ بائی ڈے، یا بک آف امرجنگ فورتھ انٹو دی لائٹ، جس کا مطلب اردو میں ہم لیں تو یہ بنتا ہے کہ روشنی میں ابھرتی ہوئی کتاب۔ اس کو 1000 سے زائد پادریوں نے لکھا تھا۔ سب سے پہلے یہ دعائیہ کلمات پپائرس پر نہیں بلکہ تابوت اور پہاڑوں کی جو دیواریں تھیں، غاروں کی جو دیواریں تھیں، یا مصری اپنے مردوں کو جن غاروں میں یا قبروں میں دفن کرتے تھے، اس کی دیواروں پر ان کلمات کو کنندہ کیا جاتا تھا۔ اس عہد میں مردوں کے لیے کوئی روایتی یا واحد کتاب نہیں تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے مردوں کی کتاب کی اپنی کاپیاں تیار کی، جن میں ان منتروں کا انتخاب کیا گیا جو سب سے اہم تھے۔ بک آف ڈیڈ جو ہے وہ ہیروغلیفی کے اندر ہیراتیکی اسکرپٹ میں لکھی گئی تھی۔ پپائرس اسکرول پر اس کو بعد میں لکھا گیا۔ قدیم زمانے میں مصری بک آف ڈیڈ کی بہترین مثال اینی کا پپائرس ہے۔ اینی ایک مصری کاتب تھا۔ اگر اس کی تاریخی پس منظر کی بات کریں تو بک آف ڈیڈ عہد قدیم کی بادشاہت کے لیے تیار ہوئی تھی، یا بادشاہ عمرہ ان کے لیے تیار ہوئی تھی۔ ماہرین کے مطابق سب سے پہلے جنازوں کے لیے عبارتیں جو تھیں، اور ان عبارتوں کے لیے جو پہلی بار استعمال ہوئی وہ 2400 قبل مسیح میں 5ویں مصری خاندان بادشاہ الناس کے احرام میں استعمال ہوئی تھی۔ یہ تحریریں احرام کے اندر تدفین کے کمروں میں یا قبروں کی دیواروں پر لکھی گئی تھی، اور یہ خاص طور پر فرعون مصر کے استعمال کے لیے تھی۔ یاد رہے کہ احرام کے اندر ان تحریروں کو غیر معمولی انداز میں ہیروگلیفک انداز میں لکھا گیا تھا۔ انسانوں اور جانوروں کی نمائندگی کرنے والے ہیروگلیفی خطوں کو ادھورا چھوڑا گیا یا ان کو مسخ کر دیا گیا۔ ان تحریروں کا مقصد یہ تھا کہ بادشاہوں کو دیوتاؤں کے درمیان اپنی جگہ لینے میں مدد فراہم کرنا یا ان کا قرب حاصل کرنا۔ مصری بادشاہوں کے درمیانے دور میں جنازوں کے لیے ایک نیا متن بھی سامنے آیا۔ کوفین زبان تابوت کے اندر لکھنے کا
ایک ورژن وجود میں آیا جس میں نئے منتر شامل کیے گئے۔ تابوتوں کے اندر تحریروں کو تابوت کی اندرونی سطح پر لکھا جانے لگا، حالانکہ پہلے وہ مقبروں کی دیواروں پر لکھا کرتے تھے۔ ڈائمنڈ سترہ 1700 قبل مسیح میں تھیبس بادشاہ کے درمیانی دور میں تیار ہوئی۔ اسی طرح اس مصری مذہبی کتاب کے قدیم ترین منتروں اور دعاؤں کا ایک کثیر ذخیرہ 13ویں خاندان کی ملکہ میٹوہوٹپ کے تابوت سے ملا، جہاں نئے منتروں کو پرانی تحریروں میں شامل کیا گیا۔ 17ویں صدی کے بعد یہ کتاب جو تھی بادشاہوں کے احرام اور مکتبوں سے نکل کر درباریوں اور عام عوام تک پہنچ گئی، اور پھر بک آف ڈیڈ کے منتروں یا دعاؤں کو مردے کے کفن کے اوپر لکھا جانے لگا۔ ایسی روایت ہمارے ہاں بھی ہے۔ 17ویں صدی کے بعد یہ پتھروں سے نکل کر پیپائرس پر لکھی جانے لگی۔ بک آف ڈیڈ انفرادی تحریروں پر مشتمل تھی۔ اس میں ذیلی عبارتیں زیادہ تر لفظ انگلش کا RO سے شروع ہوتی تھی، جس کا مطلب ماہرین کی نظر میں منہ، تقریر، ہجے، کلام، تلاوت یا کتاب کا باب تصور ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں 192 منتر بک آف ڈیڈ میں موجود ہیں، اور یہ مختلف مخطوطات میں شامل ہیں۔ کسی ایک مخطوطات میں یا کسی ایک کتاب بک آف ڈیڈ میں 192 منتر نہیں ہیں۔ ان میں منتر نمبر جو 17 ہے سب سے زیادہ طویل ہے، جو آئٹم دیوتا پر مفصل بیان کیا گیا ہے۔ باقی منتروں میں اس بات کو یقینی بنانے کی ایک کوشش تھی کہ مردوں کے جسم کے مختلف اجزاء کو اکٹھا رکھا جائے اور ان کو دوبارہ ملا دیا جائے گا، اور میت کو ارد گرد پر پورا کنٹرول دیا جائے گا۔ منتر نمبر 6، 26، 30 اور 126 انسان کے دل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ کتاب اور اس کے منتر موت اور بعد کی زندگی کے بارے میں مصری عقائد کو ظاہر کرتے ہیں۔ بک آف ڈیڈ میں ابواب کو 4 حصوں میں ترتیب دیا گیا ہے۔ پہلا باب پیج نمبر 1 تا 16۔ پہلے باب میں یہ بیان ہے کہ میت قبر میں اترتی ہے، پتال میں جاتے ہی جسم اپنی حرکت اور بولنے کی طاقت دوبارہ حاصل کر لیتا ہے۔ باب نمبر 2 17 تا 63 میں اس میں دیوتاؤں اور مقامات کی وضاحت کی گئی ہے، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ میت دوبارہ زندہ ہوگی اور صبح کے سورج کے ساتھ جی اٹھے گی، اس کا دوبارہ جنم بھی ہوگا۔ پیج نمبر 64 تا 129 کے اوپر ہے کہ اس میں میت مبارک ہوگی اور ایک کشتی میں آسمان کا سفر کرے گی، اور شام کو میت اوسیس کے سامنے پیش ہونے کے لیے دوبارہ سفر کرے گی۔ پیج نمبر 130 تا 199 جو باب ہے اس کے اندر ہے کہ یہ ثابت ہونے کے بعد کہ میت نیک ہے، کائنات میں دیوتاؤں میں سے کسی ایک کا وہ روپ دار کے اقتدار سنبھال لیتی ہے، اور اس باب میں حفاظتی تعویذات، خوراک کی فراہمی اور اہم دفعات کے متعلق ابواب بھی شامل ہیں۔ یاد رہے کہ مصری منتروں کو میت کے جسم کو جب بھی وہ ممی کرتے تھے تو اس وقت ساتھ ساتھ پڑھا کرتے تھے، جیسے اب مسلمان کسی مردے کو قبر میں اتارتے ہیں تو ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ دل کو وجود کا سب سے نمایاں حصہ سمجھا جاتا ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے منتروں سے اس کی مردے کی دل کی حفاظت کی جاتی تھی، اور اس کی خوراک اور دوسری اشیاء کے لیے 105 منتر کو یقینی بنایا گیا تھا۔ ناظرین، یہاں پہ یہ بھی بات قابل ذکر ہے کہ یہ منتر ہر کوئی نہیں پڑھا کرتا تھا، بلکہ میت کو دفنانے وقت جو پادری تھے صرف وہ پڑھا کرتے تھے۔ میت کے لواحقین اپنی میت یا اپنے میت کے گناہوں کو ریموو کرنے کے لیے، ان کے آخرت کے سفر کو آسان کرنے کے لیے پادریوں کو بخشی دیا کرتے تھے، یا نذرانہ یا ہدیہ دیا کرتے تھے تاکہ ان کا سفر آسان ہو۔ اس کی غرض سے ایک اندازے کے مطابق اور ماہرین کے مطابق کہ ایک مزدور کی سالانہ تنخواہ کا آدھا حصہ ان پادریوں کو دیا کرتے تھے۔ بک آف ڈیڈ کی 10 کاپیاں مرد اور 1 کاپی فیمیل کی ملکیت تھی۔ یہ 40 میٹر لمبی اور 1 میٹر تک چوڑی ہے، جو سب سے بڑی بک آف ڈیڈ کی کاپی ہے۔ انفرادی پپائرس کی جو چوڑائی ہے وہ 15 سینٹی میٹر اور لمبائی اس کی 45 سینٹی میٹر ہے۔ اس میں بائیں سے دائیں اور عام طور پر اور خاص طور پر دائیں سے بائیں جانب لکھنے کا رواج عام تھا۔ اس میں ہیروگلیفی کالموں جن کو کالی لکیروں سے رنگ کیا جاتا اور تصویروں کو اوپر سے نیچے لکھا جاتا تھا۔
ماہرین کے مطابق بک آف ڈیڈ بائبل اور قرآن کی طرز پر ہی ایک قدیم مصری کتاب ہے۔ اس کا پہلا ترجمہ 1842 میں شائع ہوا تھا۔